آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رویا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ کیا بات سوچ کر روتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ ہم غریب لوگ تھے، ہم کمزور لوگ تھے، ہم جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، ہمیں تو عزت ملی ہے تو محمد عربی کے در کے صدقے ملی ہے، ہمیں تو عزتیں ملی ہیں تو حضور کا صدقہ ملی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اور ایک جگہ عرض طعامہ سے گزرتے ہوئے اس جگہ کو دیکھ کر رک گئے اور آنکھوں میں آنسو آئے، اور صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اتنا روئے کہ آپ کی سسکیاں بند گئی۔ ہم نے وجہ پوچھی کہ عمر کیا ہوا، اتنے بڑے جوان ہو کر یوں بچوں کی طرح کیوں روتے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے ایک زمانہ یاد آ گیا۔ پوچھا کون سا زمانہ؟ کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ میرے باپ خطاب نے، جب میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ایک وقت تھا کہ میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا کہ عمر انہیں ایک لائن میں کھڑا کرو۔ کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ سیدھا کھڑا کیا، جب میں پیچھے والے کو درست کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، جب میں آگے والے کو درست کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، جب میں پیچھے والے کی طرف دوبارہ پلٹتا آگے والا لائن سے ہٹ جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ دیکھ کر میرے باپ نے مجھے بہت مارا اور کہا عمر تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک عربی جوان کے بیٹے ہو کر تم سے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کیے جاتے؟ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں سنو، ایک وہ وقت تھا کہ جب یہی عمر تھا اور یہی جگہ تھی، مجھ سے 5 اونٹ بھی ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کہا لوگوں دیکھو آج یہی عمر ہے اور یہی شہر ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ اسی عمر کی حکومت ہے، اور شرق سے لے کے غرب تک میں نے تمام جانور اور انسان عدل کی ایک لائن میں کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ کہا لوگوں بتاؤ یہ محمد عربی کے قدموں کا صدقہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، تو حضور سے ناتا جوڑ کر تو دیکھ، تو اللہ کے نبی سے رشتہ قائم تو کر کے دیکھ، تو اللہ کے نبی کے کا ہو کر تو دیکھ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو کر تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہم سارے زمانے کو ہی تمہارا غلام بنا